السلام علیکم تمام طلباء کا اس ویڈیو میں استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 8ویں جماعت کے سماجی سائنس مضمون کے حصہ اول میں سبق 8 کے سوالات و جوابات کو پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو آئندہ کن اسباق کے سوالات و جوابات کی ضرورت ہے۔ مشقیں: مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، برطانوی راج کے تحت ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو رعایا کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، ہمارے ملک میں عارضی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو عارضی رہائشی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، شہریت کا قانون سن 1955 عہد عام میں منظور کیا گیا۔ نمبر 4، وہ طریقہ جس کے ذریعے آپ نے شہریت حاصل کی ہے وہ پیدائش کے ذریعے شہریت ہے۔ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 5، شہریت کسے کہتے ہیں؟ جواب: شہریت سے مراد کسی خاص ملک میں رہنے والے مستقل باشندوں کے اختیارات کو شہریت کہتے ہیں، جو ان افراد کو حقوق، مراعات اور ذمہ داریاں ادا کرتی ہے۔ سوال نمبر 6، ایک شہری کو کیا فوائد حاصل ہیں؟ جواب: ایک شہری کو اپنے ملک میں بہت سے فوائد حاصل ہیں، ان میں چند درج ذیل ہیں۔ شہری ریاست میں پناہ لیتا ہے، اس کا تحفظ حاصل کرتا ہے، وہ ایک پرامن زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ ریاست امن و امان کو یقینی بناتی ہے۔ جدید دور میں سماجی بہبودی کی اسکیموں کے تحت وہ ریاست کی طرف سے فراہم کردہ تعلیم، صحت، بیمہ، آبادکاری، روزگار اور اس طرح کے دیگر فوائد حاصل کرتا ہے۔ اسے شہری اور سیاسی دونوں حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ وہ ان بنیادی حقوق سے لطف اندوز ہوتا ہے جن کی ریاست نے ضمانت دی ہے۔ وہ سیاسی عمل جیسے ووٹ ڈالنا اور انتخابات یعنی الیکشن کے مقابلے میں حصہ لے سکتا ہے۔ وہ بعض دفاتر جیسے صدر، نائب صدر، سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹ اور اس طرح کے دیگر عہدوں پر فائز ہونے کا اہل ہے۔ وہ تمام عوامی خدمات پبلک سروسز میں بھرتی ہونے کی اہلیت رکھتا ہے۔ سوال نمبر 7، ہندوستان میں شہریت سے متعلق قوانین بنانے کا اختیار حاصل کردہ ادارے کا نام بتائیے۔ جواب: ہمارے ملک ہندوستان میں شہریت سے متعلق قوانین بنانے کا واحد اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ سوال نمبر 8، شہریت کے حصول کے طریقے بتائیں۔ جواب: ہندوستان میں شہریت کا قانون 1955 کے تحت مندرجہ ذیل طریقوں سے شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پیدائش کے ذریعے شہریت، سٹیزنشپ بائی برتھ۔ نمبر 2، خاندانی ورثے کے لحاظ سے شہریت، سٹیزنشپ بائی ڈسینٹ۔ نمبر 3، اندراج کے ذریعے شہریت، سٹیزنشپ بائی رجسٹریشن۔ نمبر 4، نیچرلائزیشن کے ذریعے شہریت، سٹیزنشپ بائی نیچرلائزیشن۔ نمبر 5، ہندوستان میں نئے علاقوں کے شامل ہونے سے شہریت۔
سوال نمبر 9، نیچرلائزیشن کے حصول کے طریقے بتائیں۔ جواب، نیچرلائزیشن ایک قانونی عمل ہے جس کے ذریعے ایک غیر ملکی شہری یا مستقل رہائشی کسی ملک کا شہری بنتا ہے، خاص طور پر اہلیت کے کچھ شرائط کو پورا کرنے اور درخواست کے عمل سے گزرنے کے بعد اس شخص کو ملک کی شہریت دی جاتی ہے۔ سوال نمبر 10، شہریت کھونے کے طریقے کیا ہیں؟ جواب، جس طرح شہریت حاصل کی جا سکتی ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ شہریت کھونے کے کچھ اہم طریقے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دستبرداری کے ذریعے رینونسیشن۔ نمبر 2، برطرفی کے ذریعے ٹرمینیشن۔ نمبر 3، محرومی کے ذریعے بائی ڈپرائیویشن۔ سوال نمبر 11، شہریت جبراً ختم کی جانے کی صورتحال کا ذکر کریں۔ جواب، شہریت کے جبراً ختم کیے جانے کے طریقے کو محرومی کا طریقہ بائی ڈپرائیویشن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے دھوکہ دہی سے ہندوستان کی شہریت حاصل کی ہے یا اگر اس کو ملک کے مخالف سرگرمیوں میں ملوث پایا جاتا ہے یا پھر ہندوستان کے دستور سے بے وفائی کا مظاہرہ کرتا ہے تو حکومت ہند اس کو شہریت سے محروم کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 12، شہریت کی اقسام کا ذکر کریں اور ان کے درمیان فرق لکھیں۔ جواب، شہریت کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1، واحد شہریت۔ نمبر 2، دوہری شہریت۔ واحد شہریت ایک ملک میں دی جانے والی واحد شہریت ہے اور دوہری شہریت ایک ہی ملک میں ملک کی اور ریاست کی الگ الگ شہریت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں واحد شہریت ہے اور امریکہ میں دوہری شہریت ہے۔ ایک شہریت ملک کی اور دوسری شہریت ریاستوں کی۔ سوال نمبر 13، ایک شہری کے اپنے قوم کے تئیں کیا فرائض ہیں؟ جواب، اپنے قوم کے متعلق ایک شہری کے کئی فرائض ہیں، جیسے نمبر 1، شہری کو دستور کا احترام کرنا چاہیے اور حکومت کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اسے ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اسے اپنے قول و فعل سے قومی عزت و وقار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اسے دستوری طریقے سے بدعنوانی اور رشوت کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ نمبر 4، اسے ریاست کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ نمبر 5، ٹیکس ادا کرنا اور قوم کا دفاع کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وغیرہ۔ السلام علیکم۔